بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ماں سے لپٹ کر سونے کی عادت تھی۔ کیا خبر تھی کہ کم سنی میں ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا، پھر اکیلے سونا پڑے گا۔ اب راتوں کو اٹھ کر روتی، تنہائی سے ڈر جاتی تو تکیے سے لپٹ جاتی، اپنی باہوں میں چہرہ چھپا کر اندھیرے سے بچنے کی کوشش کرتی۔ ان دنوں 3 سال کی تھی جب میرے ابو کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی۔ انہوں نے میری ماں کو چھوڑا اور اس دوسری عورت کے دامن میں پناہ لے لی۔ مجھے پھوپھی کے سپرد کر دیا، جو اپنے بچوں کو خود سے لپٹا کر سو جاتی۔ مجھے ایک طرف کھٹیا پر ڈال کر کہتی، سو جا، نہیں تو بلا آ جائے گی۔ 12 سال پھوپھی کے پاس رہی، 13واں سال آنے لگا۔ ابا گھر لے آئے۔ دوسری ماں کے لبوں پر میرے آنے سے مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس کا چہرہ ایسا ستا ہوتا جیسے یہ کوئی پتھر کی مورتی ہو کہ جس کے نقوش تو حسین تھے مگر جذبات سے عاری۔ پھپھو کے گھر ان کی لڑکیاں میری ہم جولیاں تھیں، جن کے ساتھ میرا دل لگا رہتا۔ یہاں تو گھر میں ہو کا سا عالم تھا۔ ابا کام پر چلے جاتے اور ان کی یہ دل کی رانی کچن میرے حوالے کر کے یا تو محلے یا پڑوس میں چلی جاتی یا پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ ابا کے گھر میں تو جیسے بلاؤں کا راج تھا، سناٹے سے بھی بری بری اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ دن تو ابا میرا حال دیکھا کیے، پھر بیوی سے کہا کہ شاہدہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی نور کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں۔ اسکول سامنے ہی تو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روز بروز مرجھائی جاتی ہے۔ کچن کے کام کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کیے دیتا ہوں میری بلا سے۔ ان کی بیوی نے بیزاری سے جواب دیا، جو جی میں آئے کر لو، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگلے روز پھپھو آ گئی۔ ابا نے کہا، میاں رضوان ابھی تک بچی کو اسکول میں داخل نہیں کرایا۔ اچھی بھلی میری سمیرہ کے ساتھ 4تھی جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ میں آج جا کر وہاں سے اس کا سرٹیفکیٹ لاتی ہوں اور کل خود نور کو داخل کرواؤں گی۔ پھپھو نے ایسا ہی کیا۔ وہ میرا لیونگ سرٹیفکیٹ بنوا لائی اور مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس معاملے میں میری سوتیلی ماں کچھ نہ بولی۔ اسکول جانے سے میری طبیعت حشاش بشاش رہنے لگی، نئی سہیلیاں بن گئیں۔ رفتہ رفتہ گھر میں بھی دل لگ گیا اور میں 8ویں جماعت میں آ گئی۔ میری ہم جماعت نائلہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ میں اسکول اس کے ساتھ آنے جانے لگی۔ ہم اپنی پڑھائی کے مسئلے مسائل بھی مل جل کر حل کر لیا کرتی تھیں۔ اس طرح ہماری دوستی اور پکی ہو گئی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر نائلہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں ان کا ایک رشتہ دار بیٹھا تھا۔ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ میری سہیلی ہے، ہماری کلاس میں پڑھتی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نور، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ کہنے لگا، جن کا نام نور ہوتا ہے وہ بہت قسمت والی ہوتی ہیں، اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ وہ میری ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھ کر بولا، لگتا ہے تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تم سے پیار کرتا ہے؟ نائلہ ہے، میں نے جواب دیا۔ تبھی میری سہیلی بولی، واہ دولہا بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہو، آج کی پامسٹری ہو گئی فیل۔ نور کی تو امی نہیں ہے۔ امی ہیں، میں نے جھٹ اس کی بات کاٹی، مگر وہ ہمارے ماموں کے پاس رہتی ہیں۔ جب ہمارے ساتھ رہتی تھی بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، اب بھی پیار کرتی ہیں تم سے۔ دور ہیں تو کیا ہوا، تمہیں یاد کر کے رویا کرتی ہیں۔ اس شخص کے منہ سے یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے ارے، روتی کیوں ہو؟ زندہ ہے نا تمہاری امی، تو کبھی نہ کبھی مل جائیں گی۔ اس کے ابا نہیں ملنے دیتے، نائلہ نے وضاحت کر دی، مگر اس کے ہاتھوں کی لکیروں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت جلد اپنی ماں سے ملے گی۔ اس آدمی کے ایسا کہنے سے میرا دل کھل اٹھا، جیسے صحرا میں کسی پیاسے کو پانی نظر آیا ہو۔ کب ملیں گی؟ میں نے اشتیاق سے آنسو پونچھ کر سوال کیا۔ صحیح دن اور تاریخ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ماموں کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے بتایا تو کہا، ارے وہ تو میرے دوست ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں انہیں۔ چلو میں ہی تم کو تمہاری والدہ سے ملانے کی کوئی سبیل نکالتا ہوں، لیکن تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ نائلہ چائے لینے گئی تو اس شخص نے بتایا کہ میرا نام کلیم ہے اور میرا نمبر یہ ہے، کارڈ کو سنبھال کر رکھ لو، دھیان رہے کوئی دیکھنے نہ پائے، فون کرنا ہو تو نائلہ کے گھر سے کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ یہ باتیں اس نے نائلہ کے سامنے نہ کہیں۔ جب وہ آ گئی تو کلیم چپ ہو گیا۔ آج میں خوش تھی، جیسے زندگی کے اندھیروں کو کسی نے چراغ دکھا دیا ہو۔ امی سے ملنے کی امید بن گئی۔
और आस पास में मैं कलीम को फ़ोन करने लगी। एक दो बार नायला के घर से किया मगर उसको न बताया कि किसी को फ़ोन किया है। तीसरी बार उसने पूछ लिया, तब मैंने कहा कि फुप्पो को फ़ोन करती हूँ, वो बहुत याद आती हैं। वो मेरी बात को सच जानकर खामोश हो रही। कलीम फ़ोन पर मुझे कहता कि तुम किसी बहाने मेरे पास आ जाओ तो तुम्हारी माँ से मिलाने की तदबीर करूं, मगर कैसे? अरे भाई, स्कूल जाने की बजाय सामने जो दवाओं की दुकान है उधर आ जाना, मैं तुमको ले जाऊंगा तुम्हारे मामू के घर। नायला जो साथ होती है, तुम उससे किसी बहाने लड़ाई कर लो, जब तक अकेली घर से ना निकलोगी मुझ तक कैसे पहुंचोगी? मेरे दिल में माँ को देखने की ख्वाहिश इतनी शदीद हो गई कि खामखा ही बहाने से नायला से लड़ाई कर ली और अकेली स्कूल जाने लगी। एक रोज़ ज़रा लेट हो गई, स्कूल का गेट बंद हो गया। मैंने इधर उधर देखा, कलीम मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा नज़र आ गया। उसकी तरफ चली गई। फ़ौरन उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कोई गुमान कर सकता है कि 13-14 साल की बच्ची मर्द और औरत के प्यार को समझती होगी। मैं तो माँ की लगन में कलीम की जानिब खिंचने लगी थी, उसकी तरफ बढ़ती गई। उसने भी मेरी इतनी तारीफ़ें की कि फूले न समाती। पहली बार किसी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कोई हस्ती हूँ, मेरा वजूद और अहमियत है। उसका तारीफ़ करना अच्छा लगा। इस तरह कई बार उसके साथ गाड़ी में गई, मगर वो ना मामू के पास ले गया, ना मुझको मेरी माँ से मिलवाया। अलबत्ता मुझे एक बूढ़ी शफीक खातून से ज़रूर मिलवाया। वो मुझे उसके घर ले गया। कहने लगा, ये मेरी खाला है, बहुत प्यार करने वाली हस्ती हैं। मुझे माँ का प्यार इन्होंने ही दिया, तुमको भी इनसे माँ जैसा प्यार मिलेगा। कलीम ने सही कहा था, मुझे वाकई उसकी खाला से माँ जैसा प्यार ही मिलने लगा। कलीम उनके पास छोड़कर मुझे चला जाता। मैं घंटों खाला के साथ गुजारती। वो मेरे लिए कंघा करती, बाल बनाती, खूब सारी अच्छी अच्छी बातें करती। कभी कभी मैं उनकी गोद में सर रख कर सो जाती। असल में कलीम जान गया था कि माँ का प्यार मेरी कमज़ोरी है। वो मुझको खाला के पास छोड़ जाता ताकि वो मुझे प्यार करे और मैं सुकून महसूस करूं। अब खाला के साथ चंद प्यार भरे लम्हात गुजारने की खातिर मैं कलीम की गिरफ्त में आ गई और उसकी पूजा करने लगी। हालांकि ये शख्स उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था, शादीशुदा था, मगर मुझे इन बातों का एहसास नहीं था। मुझे तो घर की नफ़रत भरी फ़िज़ा से बाहर प्यार जताने वाला मिल गया था। मेरी रूह को किनारा मिला, फिर अचानक वो गायब हो गया। मेरी ज़िंदगी में फिर से कमी आ गई, फिर से तन्हाई महसूस करने लगी। किसी काम में मेरा दिल न लगता। आखिर खुदा ने मेरी सुन ली। एक दिन स्कूल जाते हुए वो सड़क पर जाता दिखाई दिया। दिल बिल्लियों उछल गया। चाहती थी कि जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से ही आवाज़ लगा दूँ, मगर ये समझ में आया कि यूं ही किसी शख्स को सड़क से आवाज़ लगाना और पुकारना ठीक बात नहीं है। कलीम ने मेरी जानिब देखा। उसको मेरी मसरत और इश्तियाक का अंदाज़ा हो गया। मैंने शिकवा किया कि तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तो खाला बहुत याद आई। उनका घर खाली है, कहने लगा। खाला अपने बेटे के पास दुबई चली गई हैं। मैं काफ़ी मसरूफ़ था, इसीलिए नहीं आ सका। अच्छा, अब तो आ गए हैं। अब तो अम्मी से मिलवाने की कोई तरकीब करें। मिलाने नहीं, मेरी मुमानी अब्बू की रिश्तेदार हैं। अब्बू को पता चल जाएगा। क्या खाला के घर तुम्हारी अम्मी को ले आऊँ? वहाँ मिल लेना, वो तो महफूज जगह है। उनके घर की चाबी मेरे पास है। वो 3 माह बाद आएंगी। वो तो बड़ी मुद्दत है, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। कलीम, खाला का इंतज़ार मत करो, पहले ही अम्मी को ले आओ। बोला, ठीक है, तुम कल उनको यहाँ मिलोगी। उस रोज़ मेरी मसरत का ठिकाना नहीं था। अगले दिन कलीम से मिली। उसने कहा कि आज तुम्हारी माँ किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सकी, इनसे तुम 2 दिन के बाद मिल सकोगी। यूँ ही वो मुझको टालता रहा। किसी तरह नायला की अम्मी को सुनगुन हो गई कि मैं स्कूल जाने को निकलती हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाती। इन्होंने मेरी सौतेली माँ से जिक्र किया। क्योंकि मैंने नायला से लड़ाई कर रखी थी, इस वजह से उसको भी इल्म न था कि मैं स्कूल नहीं आती तो कहाँ जाती हूँ। जब बात मेरी सौतेली माँ के कानों तक पहुँची, उसने मुलाजिमा से मेरी जासूसी करवाई। फिर अब्बा को बता दिया कि तुम्हारी लड़की गलत रास्ते चल रही है, इसकी खबर लो। इन्होंने मुझे बुलाकर पूछा तो मैं इतना रोई कि वो कुछ ना समझ सके। हमारी गली में एक लड़की की शादी थी। शाम के 6 बजे हम शादी वाले घर पहुंच गए। वहाँ पर हंगामा रहता है। मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं वहाँ से खिसक गई। मैं कलीम से मिलने को चलती ताकि उसको बता सकूं कि सौतेली माँ ने अब्बा को बता दिया है। अब भी तुमने मुझको मेरी माँ से ना मिलवाया तो फिर मैं तुमसे कभी ना मिलूँगी।
میرا خیال تھا کہ اس مرحلے پر کلیم کو باخبر کرنا ضروری تھا، ورنہ ایسا مقام بھی آ سکتا ہے کہ بیوی کے بھڑکانے پر والد مجھے اسکول سے ہی ہٹا دیتے، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ اماں نے مجھ پر نظر رکھی ہے۔ اس نے اسی وقت ابا کو بلوا کر آگاہ کر دیا کہ تمہاری لڑکی ابھی ابھی شادی والے گھر سے نکلی ہے، دیکھو تو ذرا کدھر گئی ہے۔ ابا نے دوست سے گاڑی مانگی اور سڑک پر آ گئے۔ میں پیدل چلی جا رہی تھی۔ آگے جا کر میں نے تانگا لیا اور کوچوان سے کہا کہ مجھے ضروری فون کرنا ہے۔ اس نے ایک دکان پر تانگا روک لیا، کہنے لگا بی بی یہ PCO ہے، یہاں سے فون کر لو۔ میں نے کلیم کا نمبر ملایا، اس نے ہیلو کہا، بتایا کہ آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ خالہ کے گھر آ جاؤ، وہ تم کو نزدیک پڑے گا۔ اسی تانگے پر اس کی خالہ کے گھر پہنچی، اس بات سے بے خبر کہ ابا گاڑی میں میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ خالہ کے گھر وہ گویا میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا، کیونکہ ہم اکثر یہاں بیٹھا کرتے تھے اور یہ ایک محفوظ جگہ تھی۔ ابھی مجھے آئے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ والد صاحب آ گئے۔ انہوں نے در بجایا، کلیم نے دروازہ کھولا، وہ اس کو دھکیل کر اندر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا انہوں نے کہا، جانتے ہو میں اس لڑکی کا باپ ہوں جو اندر بیٹھی ہے، اسی کے ساتھ میں یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر کلیم سہم گیا۔ اس کمرے میں جہاں میں بیٹھی تھی ان کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس وقت ابا نے سمجھداری سے کام لیا۔ کلیم سے بولے، یہ کب سے تم سے ملنے آ رہی ہے؟ وہ چپ رہا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے میں جھگڑا نہیں کرتا، اگر تم کو میری لڑکی اتنی پسند ہے تو فوراً ابھی نکاح کا بندوبست کرو، اس کو زندگی بھر رکھو، ہمارے لیے یہ مر چکی، لیکن اب تم ہماری آنکھوں میں مزید دھول نہیں جھونک سکتے۔ جواب میں کلیم نے جو بات کہی جیسے کسی نے میرے کانوں میں انگارے انڈیل دیے ہوں۔ کاش یہ جواب سننے سے قبل میں مر جاتی۔ وہ بولا، آپ کی لڑکی خود میرے پاس آتی تھی، میں اس کو بلانے نہیں جاتا، میں شادی شدہ بال بچوں والا آدمی ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میرے بڑے بھائی تو مجھ کو گھر سے نکال دیں گے، بہتر ہے کہ آپ اس کو لے جائیے۔ مجھ کو بھی کہا، تم اپنے ابا کے ساتھ چلی جاؤ، ان کی عزت بچا لو، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میں تو پتھر کی طرح سرد ہو گئی، اسی خاموشی کے درد کو سمیٹے باپ کے ساتھ گھر چلی آئی۔ اب ایک صدمہ ہی دل کو نہ تھا، دوسری قیامت بھی تھی، سوتیلی ماں جس نے رلا رلا کر مجھ کو جیتے جی مار ڈالا، میری حالت نیم پاگلوں سی کر دی۔ ادھر کلیم کی دھوکے بازی کا دکھ، اوپر سے اپنی توہین کا غم، ابا کی نظروں سے گر جانے کا صدمہ، اور سوتیلی ماں کی ڈستی ہوئی زہریلی زبان۔ میری آنکھوں نے اتنے آنسو بہائے کہ آنسو بھی خشک ہو گئے۔ مجھ پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگ گئی، حالانکہ ان دنوں میری یہ کیفیت تھی کہ مجھ پر پابندیاں نہ بھی لگتیں تو بھی کلیم نے میری اتنی بے عزتی کروائی کہ دوبارہ کبھی اس کے پاس نہ جاتی۔ میرا اسکول چھوٹ گیا، سہیلیاں چھوٹیں، ایک سال اسی کرب میں گزرا۔ میں نے خودکشی کی بھی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے سوتیلی ماں کے طعنوں کا برا منانا چھوڑ دیا۔ آخر کو غلطی میری تھی جس کی وجہ سے ان کی عزت پر حرف آیا تھا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور دوبارہ اسکول میں داخل کرانے کی التجا کی۔ 3 سال بعد ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ ماں سے کہا، کیا آپ کو ملازمہ چاہیے؟ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ وہ بولی، نہیں، ملازمہ ہے ہمارے پاس۔ اچھا بی بی، پانی پلوا دیں، خدا آپ کے رزق میں برکت دے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ اس کو پانی دے دو۔ جب میں پانی لینے گئی وہ عورت میرے پیچھے آ گئی۔ جب پانی کا گلاس میں نے اس کو دیا، اس نے میری مٹھی میں کاغذ دے دیا اور باہر نکل گئی۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کاغذ کھول کر دیکھا، یہ کلیم کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا، میری بیوی کو گردوں کا کینسر ہو گیا ہے، اب میرے لیے دوسری شادی کرنا لازم ہے، تم سے نہ ہوئی تو کسی اور سے کر لوں گا، اور اگر تم کر لو گی تو تمہاری ساری رسوائیاں اور داغ دھل جائیں گے۔ اپنے بزرگوں کو منا لو اور اپنی زندگی برباد مت کرو۔ خط پڑھ کر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے وہ خط والد کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا، اچھا کیا جو مجھے آگاہ کر دیا، اب میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ جب ہم نے کہا تھا اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ یہ شخص جو پہلے تھا اب وہی ہے، خبردار اب دھوکہ مت کھانا۔ کلیم نائلہ کی خالہ زاد کا شوہر تھا۔ انہی لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کی وفات کے 1.5 ماہ بعد دوسری شادی کر لی ہے۔ تو یہ ہے کلیم جیسے مردوں کی وفا۔ اس نے 6 ماہ بھی صبر نہ کیا اور دوبارہ صحرا باندھ دیا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے اس خبر کو سنا اور یہی تقدیر ہے کہہ کر چپ ہو رہی، مگر میرا دل غم سے پھٹنے لگا۔
جب اس کی دوسری بیوی کی زبانی محلے بھر میں میرا اور کلیم کا گزرا ہوا ماضی منظر عام پر آنے لگا، گویا کلیم نے اپنی اس نئی نویلی دلہن کو میری اور اپنی پیار سے گزری ایک ایک گھڑی کی تفصیل بیان کر دی۔ یہ ہمارے درمیان کی وہ باتیں تھیں جن کو صرف میں اور کلیم ہی جانتے تھے۔ وہ باتیں اب زبان زدے عام ہو گئیں۔ تب والد کو اس قدر غم ہوا کہ بیمار پڑ گئے۔ خدا کے بعد میں نے جس شخص پر بھروسہ کیا وہ کلیم تھا۔ دنیا کی ساری چاہتیں میں نے اس کے دامن میں ڈال دیں اور اس نے اس مقدس سرمائے کو کس طرح سرعام نیلام کیا۔ اس واقعے کو 30 سال بیت چکے ہیں، مگر دل پر ایسا گہرا زخم لگا کہ آج تک نہیں بھرا۔ کلیم کہا کرتا تھا، میری مالی حالت اچھی نہیں، کیا تم میرے ساتھ دال روٹی کھا سکو گی؟ میں جواب دیتی کہ تمہارے ساتھ فاقے بھی کر سکتی ہوں۔ آج یہ وہی شخص تھا جس نے میرے حالات کے سنورنے کا بھی انتظار نہ کیا اور کتنی جلدی اپنی جنت آباد کر لی۔ پہلے میں رویا کرتی تھی، جب پتہ چلا کہ میری ماں نے بھی اور شادی کر لی تو پھر میں نے ان کے لیے بھی رونا بند کر دیا۔ عہد کر لیا کہ اب کسی کے لیے نہیں روں گی۔ والد کی وفات کے بعد سوتیلی ماں کا سہارا بن گئی۔ میٹرک کیا تھا، نرسنگ میں داخلہ لے لیا۔ اب میں ایک نرس ہوں، مگر تہیہ کر لیا ہے کہ شادی نہیں کروں گی۔ اگر کبھی کسی سے کروں گی تو ماضی بتا کر کروں گی، دھوکہ نہیں دوں گی کسی کو۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔